بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بری چیزوں سے اچھائی کیسے نکالیں، اس کے لیے ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے، دیکھنا چاہیے، دیکھتے ہیں، ہم سبھی دیکھتے ہیں روزمرہ۔ جیسے آج کل سیاست ہے، کیا حال ہوا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ پوری دنیا میں، صرف ہمارے ملک کی بات نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ سیاست میں بھی الٹ پلٹ ہوئی ہے۔ پوری دنیا ہی کووڈ کے بعد عجیب سا ایک چینج آیا ہے لائف میں، تو اس چینج میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کرم بہت زیادہ شامل ہے، کیونکہ چیزیں بہت بگڑ گئی تھیں، ہر چیز الٹ پلٹ ہو گئی تھی۔ یہ جملہ تو آج کل خیر ہر بندے کے زبان پہ ہے، کیونکہ ہم بندے تو ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ یقیناً اس نے یہاں ہمیں بھیجا ہے تو کسی اچھے کاموں کے لیے بھیجا ہے نا، محبتوں کے لیے بھیجا ہے، پیار کے لیے بھیجا ہے، اچھے کاموں کے لیے اس نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہے۔ لیکن بہت زیادہ یہاں پہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ نیگیٹیوٹی آ گئی تھی۔ ہر چیز میں ہر آدمی نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ جا رہا تھا، اور اس پہ مثبت سوچ جو ہے اس کی بہت کم ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ سے بہت سارے پرابلم جو ہیں وہ بڑھ گئے تھے، رشتے عجیب انداز سے چلنے لگے تھے، ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی درار آ رہی تھی، خون خرابہ پوری دنیا میں بہت بڑھ گیا تھا، جنگیں ہو رہی تھیں، ملکوں میں دشمنیاں چل رہی ہیں۔ ابھی بھی اسلامی ملکوں کا بھی حال سب کے سامنے ہے، کوئی اس میں تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے، سب کو دلچسپی ہے ان تمام چیزوں سے، اور سب ہی ہر بندہ اس میں ان ہے۔ تو ہم جیسی زندگی گزارتے رہے ہیں اور گزار رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی اور آ رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ کہ جب چیزیں بہت بگڑنے لگتی ہیں زندگی کی، اور چیزوں کی ترتیب جب بہت خراب ہونے لگتی ہے، تو پھر اللہ میاں اس میں برکتیں دیتا ہے اور پھر اس کو پوری ترتیب سے لے کے آتا ہے۔ تو اگر ہم حساب کتاب لگائیں تو سب کی زندگیاں میں بے ترتیبی بہت آ گئی تھی۔ بے ترتیبی ان سینس ہم کس چیز میں کہیں گے کہ ہم ہر چیز میں خرابی ڈھونڈنے لگے تھے۔ ہم سے مراد یہ نہیں ہوتی ہے کہ اس میں 100% لوگ شامل ہوتے ہیں، مطلب ایک گفتگو کا انداز یہی ہے نا کہ انسان جب کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میجورٹی جو ہے وہ اس طرف اگر جا رہی ہے خرابی کی طرف، تو ہم اسے یہی کہیں گے۔ تو اس میں بہت ساری چیزوں میں خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی تھیں۔ رشتے ناطے تو اپنی جگہ صحیح ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں میں گڑبڑیں مچ رہی تھی۔ شادی شدہ زندگیوں میں بھی اپ اینڈ ڈاؤن چل رہے تھے، میاں بیوی ایک دوسرے کو جس طرح سے ہونا چاہیے ویسے نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں گڑبڑ چل رہی تھیں، بہت ساری چیزیں۔ تو اتنی خرابیاں یوں کہہ لیں کہ دنیا میں شاید بڑھ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کن کیا اور فیکن ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ کافی ہو گیا، میں نے کافی ڈھیل دی ہوئی ہے اپنے بندوں کو، اب مجھے تھوڑا سا رسی کو کھینچنا بھی چاہیے، ہلکا سا، زیادہ نہیں، کیونکہ وہ اپنے بندوں کے لیے بڑا مہربان و غفور الرحیم ہے۔ تو پھر اس صورت میں اس نے یہ کووڈ کا سلسلہ شروع کیا، جو ہمارے سب کے سامنے ہے۔ آج کل ہم سب کتنے پابند ہیں اس کے، اور ہم مسلسل یوں سمجھ لیں ماسک اور سینیٹائزر کے ہو کے رہ گئے۔ تو ہم تھوڑا سا اس پہ دیکھ لیں، پیچھے مڑ کے اگر ہم دیکھ لیں، غور تو خیر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ تو میں بہت لفظ استعمال کرتی ہوں، لیکن یعنی اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھ لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ خرابیاں کتنی تھیں، کتنی بڑھ گئی تھیں خرابیاں۔ بہت زیادہ خرابیوں سے ہم سیکھ ہی نہیں رہے تھے، اچھا نہیں سیکھ رہے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جب آپ کے سامنے خرابیاں رکھتا ہے تو اس کا رزلٹ تو یہ آنا چاہیے کہ آپ ان خرابیوں سے سیکھیں، نہ کہ ہم اس میں انوالو ہو جائیں۔ کتنی قومیں ہیں قرآن پاک میں، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، مختلف قومیں ہیں جن کے ذکر ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر کیسے الٹ پلٹ کیا۔ آپ
احرام مصر کو دیکھ لیجئے، وہاں جا کے اللہ نے اپنی وحدانیت وہاں دکھائی ہے کہ بندہ کیا کر سکتا ہے، کیا کچھ نہیں بنا سکتا، اس کو قوت عطا کی ہے، لیکن اس کو بنانے کے بعد یا اس طرح کے کام کرنے کے بعد انسان میں گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے، گردن اکڑ جاتی ہے اس کی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بری چیز ہے، غرور تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو خرابیاں جب ہوتی ہیں تو ہم ان خرابیوں کو اپناتے چلے جاتے ہیں، نہ کہ ہم ان کو تھوڑا سا ان سے سبق سیکھیں۔ بس یہی ایک پوائنٹ ہے کہ ہم برائیوں کو اگر اچھائیوں کی طرف لے کے آئیں اور ان کو اچھی طرح سے سوچیں کہ یہ کام برا ہو رہا ہے۔ مجھے یاد ہے 1982 سے 84 تک کا عرصہ مجھے یاد ہے، میں انٹر کانٹیننٹل پنڈی اسلام آباد میں رہ رہی تھی اپنے بھائی کے ساتھ۔ میرے بھائی وہاں ایم ڈی ہوتے تھے، تو میں وہاں رہ رہی تھی۔ تو اس عرصے میں ان کے ساتھ ہی رہی، ہوٹل میں ہی ان کی رہائش تھی یقیناً۔ تو وہاں پہ میں نے اتنا کچھ سیکھا ہے کہ میری خواہش اپنی بچیوں کے لیے بھی تھی کہ وہ ہوٹل مینجمنٹ کا کورس کرے، جیسے کہ میں نے کیا۔ وہاں پہ ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، اور آپ وہاں کی خرابیوں کو دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ بس اب صحیح ہے، میں صحیح راستے پہ اللہ نے مجھے چلایا ہوا ہے۔ آپ ان سے ملتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، مختلف شعبوں میں، مختلف ڈپارٹمنٹس میں آپ جب جاتے ہیں اس کورس کے درمیان، سال 1.5 سال کے کورس کے درمیان جب آپ جاتے ہیں تو آپ اتنے لوگوں سے ملتے ہیں جس میں سیلیبریٹیز زیادہ ہوتی ہیں، نیچرلی بڑے لوگ آتے ہیں، پریزیڈنٹ اور اس طرح کے لوگ، ان کو آپ جب دیکھتے ہیں اور ان کو قریب سے دیکھتے ہیں، جب وہ آپ کے ڈرائنگ روم میں، جب وہ ہمارے ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھتے تھے وہ لوگ، محمد علی اور زیبا اور اس طرح کے لوگ، تو میرے سمجھ میں آیا کہ یہ دنیا کیا ہے۔ یہ دنیا تو بڑی عجیب سی ہے، بڑی عجیب سی دنیا ہے جو نظر آتی ہے۔ اس کے پیچھے، اسٹیج کے پیچھے کا کچھ اور حال ہے اور اسٹیج کے سامنے کا کچھ اور حال ہے۔ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ حقیقتیں مجھے اس ایج میں، جب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی اور میں نے اپنی ینگ ایج میں یہ ساری چیزیں دیکھی بہت قریب سے، تو اصولی طور پہ تو مجھے بالکل انہی کی طرح گلیمر کی دنیا میں چلے جانا چاہیے تھا، اور مجھے اسی طرح سے ہو جانا چاہیے تھا، اپنی گفتگو میں بھی، اپنے اسٹائل میں بھی، سب کچھ۔ لیکن میں اس سے سیکھتی چلی گئی، اور میں آج بھی یہی کہوں گی کہ اپنی بچیوں کو تھوڑا سا ان چیزوں کا اویئرنیس قریب سے دلوائیں، ہو سکے تو۔ ان کو اس دنیا کا پتہ ہی نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے لوگ ایک جیسے ہوتے ہیں یا وہ لوگ خراب تھے یا برے تھے، لیکن آپ کو جب آپ اپنے ڈرائنگ روم میں، اپنے سٹنگ روم میں کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس شخص کی آپ کو سامنے سے صحیح چیز نظر آتی ہے۔ بڑے لوگ جب آپ کے سامنے آتے ہیں اور آپ ان کو صحیح معنوں میں نارمل لائف میں دیکھتے ہیں اور جب ان کو ایکٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بہت فرق آتا ہے، بہت زندگی کا فرق آتا ہے۔ یہی چیز جو ہے نئی جنریشن کاش سمجھ لے، اور ہماری مائیں بھی سمجھ لیں، جو کہ خود بھی آج کل کافی امپریس نظر آتی ہیں نئے لوگوں سے اور نئے ڈراموں کے کرداروں سے، اور ان میں اپنے آپ کو دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ ہر ایک نہیں، میجورٹی کی میں بات کر رہی ہوں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک ماں یہی چیزیں اپنے گھر میں تذکرے کر رہی ہوتی ہے، اس کی ہی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو پھر بچے نیچرلی اس کی طرف جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا تو ویسے ہی بہت آگے ان چیزوں میں، نئے گلیمر کو دیکھ کے، نئے کپڑے، نئے ڈیزائن، اتنے خوبصورت میک اپس اور اتنی جیولری اور سب کچھ، تو وہ بھی اسی چیز میں تک و دو میں لگ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں حاصل ہو جائیں۔ اب اس حاصل کرنے کے لیے کیا ماں باپ کو مشکلات اٹھانی پڑتی ہیں، کیونکہ اتنا ایزی تو نہیں ہوتا زندگی گزارنا کہ آپ ڈیزائنر شوز پہنیں اور ڈیزائنرز کپڑے پہنیں اور آپ ڈیزائنرز جیولری لیں۔ تو اس سے بچیوں میں اسپیشلی بہت مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں یہ برانڈ کے چکر میں، اور برانڈڈ چیزیں ظاہر ہے کہ سیلیبریٹیز ہی پہنتی ہیں، ہمارے جو
लड़कियां हैं, एक्ट्रेसेस हैं, वही पहनेंगी यकीनन, जो हमारी होती हैं हमारे ड्रामों की और हमारे फिल्मों की। तो लेकिन उस दुनिया में और इस आम जिंदगी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनको बच्चियों को सबको आजकल पता है, बच्चों को भी, कि प्रमोशन के कपड़े होते हैं, वो जो भी पहने खड़े होते हैं। मुझे याद है अमिताभ का एक मैं इंटरव्यू सुन रही थी टीवी पे, तो उसने बताया कि मैंने आज तक जब से मैं इसमें इंडस्ट्री में आया हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में, मैंने आज तक कोई भी एक जूता के एक चप्पल भी, अपनी घड़ी और सूट और इसकी तो बात छोड़े, मैंने कुछ भी अपने पैसे से नहीं खरीदा, क्योंकि वो सारे प्रमोशन के होते हैं। आपको ये जितने सेलिब्रिटीज़ नज़र आते हैं, जितने भी लड़के लड़कियां हमारे भी ड्रामों में, वहाँ भी, कहीं भी पूरी दुनिया में, तो वो तो ब्रांड होते हैं। ब्रांड आगे बढ़ के कहते हैं कि आओ भाई पहनो और हमारे लिए तस्वीरें खिंचवाओ और हमारी आप खूबसूरत नज़र आओ और हमारी प्रमोशन हो जाता, हमारा ऐड हो जाता है। तो वो उससे इतने इम्प्रेस हो जाते हैं बच्चे, इतने इम्प्रेस हो जाते हैं। अगर वही सूट वो लेने खुद खड़े होते हैं, तो आप तसव्वुर कीजिए कि कहाँ वो 15-20 हज़ार का सूट, और या ये कि वो आम सी जूता, जो कि एक आपका जो कोट शू होता है या कुछ भी हो, वो आम सा जो आपको नॉर्मल आपको 4-5 हज़ार में मिलेगा, वो आपको ब्रांड में वही 15-20 हज़ार का मिलेगा। तो हम बैग, शूज़ और कपड़े, इस ब्रांड के चक्कर में हम लोगों के यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। सेलिब्रिटीज़ को देख के हम लोग बिल्कुल अजीब से हो गए हैं, और वो लोग ज़ाहिर है अपना बिजनेस चमका रहे हैं, उनको तो उनका बिजनेस है, उनको तो उनका काम है। वो आपको ज़बरदस्ती तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, ज़बरदस्ती तो वो उनमें से मासूम लोग, वो तो बेचारे अपना बिजनेस चला रहे हैं, आपकी मर्जी है, मोस्ट वेलकम। आप आते हैं तो खुश हो, उनको तो अपना इश्तिहार चलाना है और अपने चीज़ का, अपने ब्रांड का बताना है। अब आपकी मर्जी है कि आप उसको किस तरह अवेल करते हैं, कि आप अपने सारे अच्छे काम, अच्छी चीज़ें छोड़ के और आप उसके पीछे लग के और आप ख़रीदना शुरू कर देते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कि मैंने ये फ़लाने ब्रांड का लॉन का सूट पहना है, ये फ़लाने ब्रांड का मैंने जूता पहना है, मैंने इस ब्रांड का मैं ये पहनती हूँ। हम तो ब्रांड के अलावा कुछ पहनते ही नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं वो इंसान को बहुत मुश्किलात में फंसा देती हैं, और यकीनन जब आपके पास इतने मसाइल नहीं होते तो आप परेशान हो जाते हैं, आप प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अपनी ज़िंदगी को सादा बनाइए, ज़रूर पहनिए, आपका हक है, आपकी ज़िंदगी पे आपका हक है और आपकी चीज़ों पे भी आपका हक है। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पे हर अपना, अगर हमारे हस्बैंड का पैसा है तो वो भी एक बीवी के लिए उसकी हिफाजत करना ज़रूरी होता है। उसमें आप फजूल खर्ची ना करें, उसमें बचत भी ना करें, लेकिन अच्छा पहनिए, अच्छा रहिए, अच्छे नज़र आइए, और खुश रहेंगे तो आप वैसे ही खूबसूरत नज़र आएंगे, वैसे ही आप मेकअप, लाइट मेकअप में भी आप खूबसूरत नज़र आएंगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी को ज़रूर एंजॉय कीजिए, ज़रूर आप शॉपिंग कीजिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी को सादगी की तरफ लेके आएँ, और आप देखिए कि आपको कितना दिली सुकून मिलता है, इंशाअल्लाह।